السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آج ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور بہت سے فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ شام کو سوتے ہیں اور جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ایک نیا فتنہ سامنے نمودار ہوتا ہے۔ ہر روز کی یہی کہانی ہے۔ اللہ ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اب ایک نیا فتنہ اور سامنے آیا ہے اور وہ عجیب فتنہ ہے۔ اسرائیل نے کے بارے میں بتایا اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ 4 بچیاں اس نے منگائی ہے۔ بچیاں کہتے ہیں کم عمر کی گائے کو، گائے کے بچے کو، یعنی فیمیل کو 4 بچیاں منگائی ہے لال کلر کی۔ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان 4 بچیوں کی قربانی دے گا اور ان 4 بچیوں کو قربان کرنے کے بعد میں یہ 8 اپریل میں، یہ جو اپریل کی 8 تاریخ آ رہی ہے، اسی 8 تاریخ میں الحمدللہ اسی 8 تاریخ میں وہ ان 4 بچیوں کی قربانی دے گا۔ اب وہ 4 بچیاں آئی کہاں سے ہیں اور کیوں قربانی دے گا، کیا مقصد ہے؟ تو وہ 4 بچیاں اس نے امریکہ سے منگائی ہیں۔ خاصیت ان کی یہ ہے کہ وہ چاروں کی چاروں بالکل لال ہیں۔ ان کا ایک بال بھی، یہاں تک کہ پیروں تک کے بال بھی ان کے لال ہیں، ایک بال بھی ان کا کوئی دوسرے کلر کا نہیں ہے۔ اس میں بھی طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس طرح کی بچیاں وہ بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا، اس کو نہیں مل پا رہی تھی۔ کیونکہ آپ دیکھو گے کسی بھی کلر کی گائے یا جانور کو تو اس کا کوئی نہ کوئی بال، ایک آدھ بال تو ضرور ہی دوسرے کلر کا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی جو یہ شرط ہے وہ یہ ہے کہ 4 بچیوں کا ایک بال بھی دم سے لے کے سر تک، کان تک، پیر تک لال ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ چونکہ میں بڑی کشمکش میں پڑا ہوا تھا، عجیب نئے نئے فتنے آ رہے ہیں سامنے کہ خاص طور پر ان بچیوں کو امریکہ نے تیار کیا ہے لیب کے ذریعے۔ آج کل لیب سے کیا نہیں ہو رہا ہے، آج کل لیب سے مرغی کا بچہ پیدا کر دیا جا رہا ہے، ہائیبریڈ مرغی کا بچہ آ گیا۔ اچھا، بچوں کے جو کلر ہوتے ہیں نا مرغی کے، وہ کلر بھی آج کل جو لیب میں بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کلر بھی اس سے ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہیں۔ اب انسانی بچہ لیب میں پیدا کرنے کی اب کوشش، جدوجہد چل رہی ہے کہ انسان کے بچوں کو لیب میں پیدا کیا جائے گا۔ اچھا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو چل ہی رہا ہے، یہ بھی ایک لیب کا ہی پروسیس ہے، لیب کا ہی طریقہ ہے، اس کے طریقے سے ہی کہیں نہ کہیں بچے کی مطلب یہ ہے کہ پیداوار ہو رہی ہے۔ تو اس نے لیب کے طریقے سے ہی مطلب یہ ایک کوالٹی بنائی یا جو ہے کلر بنایا کہ صاحب لال ہی سارے بال ہوں۔ لیکن بہرحال وہ اس نے 4 بچیاں جو ہیں وہ فراہم کی ہیں اسرائیل کو، اور اسرائیل جو ہے اس 8 اپریل کو ان 4 بچیوں کی قربانی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ تو اس کا یہ ماننا ہے کہ وہ 4 بچیوں کی قربانی کرنے کے بعد میں پھر ایسا جیسے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ پھر مسجد اقصی کو شہید کرنے کی جانب آگے بڑھے گا۔ وہ اس عمل کو کر کے پہلے 4 بچیوں کو قربان کر کے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گوشت، ان کی کھال کو جلایا جائے گا اور جلانے کے بعد میں راگ بنا دیا جائے گا۔ پھر اس راگ کو پانی میں گھول کر اور اس پانی کو وہ ان کے لیے اس سے نہائیں گے، اس پانی سے، اور نہانے کے بعد میں پھر کچھ لوگ اسے پئیں گے، چھڑکاؤ دیں گے، کیا کریں گے، پھر اس کے بعد میں کیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے اور پھر وہ مسجد اقصی کو شہید کریں گے۔ ان کا یہ ماننا ہے
کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، ان کی اپنی ایک ان کا کہنے سے ان کی ایک عبادت گاہ کہہ لیجئے کہ اس کو شہید کر کے ہم پھر یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ پھر ان کا ماننا ہے کہ ہمارا دجال آئے گا، جس کو وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں، جس کو وہ اپنا جو ہے پیشوا مانتے ہیں۔ حالانکہ دجال آئے گا، دجال کا آنا طے ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن وہ قیامت کے بالکل قریب کے دور میں آئے گا، بالکل قریب کے۔ تو یہ ایک نیا فتنہ جنم دینے کے لیے یہ جنم لے رہا ہے، اور نیا فتنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ باب کھل رہا ہے۔ یہ اللہ ان جو ہے یہودیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب کیا کیا یہ ابھی تو ظلم چل ہی رہا ہے، فلسطینیوں پر زندہ ظلم ہو رہا ہے، اب اگر یہ ایسا کچھ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے پھر ظلم کا بازار اور گرم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوں گی، کتنے بچے کی شہادتیں ہوں گی، کتنی جو بہنوں کے سہاگ اجڑیں گے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑیں گی۔ اور 8 اپریل کو اصل ان کو کیوں کرنا ہے؟ تو اصل میں تلاش تو بہت دن سے جاری تھی، لیکن یہ 4 بچیاں ان کو لال مل نہیں پا رہی تھیں، اب یہ امریکہ سے ان کو موصول ہو گئی ہیں، مل گئی ہیں۔ تو ان کے لیے 8 اپریل کا بھی ایک خاص دن ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 8 اپریل کو سورج گرہن ہوگا، اور وہ بڑا خطرناک طریقے سے گرہن ہوگا، جو بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اندھیرا سا ہو جائے گا، اور ایسا سورج گرہن ہر سال نہیں ہوتا، ہر بار نہیں ہوتا۔ یہ اب 2024 میں 8 اپریل کو ہوگا، یا پھر یہ 2074 میں 50 سال کے بعد جا کر کے ہوگا۔ سورج گرہن تو ہوگا، لیکن اس طرح سے ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ جانے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اس کے علم کے معاملے ہیں۔ تو وہ ان کے لیے یہ اس گھڑی کو وہ شبھ گھڑی مان رہے ہیں یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ، چونکہ یہ اسرائیل پوری دنیا پہ اب اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے کم یہودی ہیں، پوری دنیا میں سب سے کم، لیکن یہ اپنے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا کالا سامراجیہ پوری دنیا پر یہ جو ہے قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ان کے پیشوا، ان کے مولوی لوگ کہہ لیجئے، جیسے ہم اپنے پیشواؤں کو، علماء کو اپنے مولانا لوگ کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں جو دھرم کی جانکاری رکھتا ہے، جو ان کے دھرم کے جانکار ہیں، ان کے حساب سے وہ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اب ہمارا جو ہے پوری دنیا پر راج ہوگا، اور دجال آئے گا، ہماری حکومت قائم ہوگی۔ تو اس کے لیے یہاں سے شروعات کر رہے ہیں، یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ اگر یہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کی پرزور مذمت کریں، بڑے پیمانے پر کریں۔ اور پھر کسی جانور کو اس طریقے سے بلی دینا، یہ کاٹنا، اس طریقے سے جو ہے مطلب یہ بالکل غلط ہے یہ۔ اور خاص طریقے سے ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں کہ وہ اس جانور کو پوتر مانتے ہیں، اپنے دھرم میں ان کا ایک، ان کے دھرم کے انوسار سے اس جانور کے ایک عظیم اہمیت ہے، ان کے دلوں کو کتنی تکلیف پہنچے گی، ٹھیس پہنچے گی، تو اس کی پرزور مذمت کی جائے۔ اسرائیل کا میں تو کہتا ہوں اگر ایسا کچھ کرنے والا ہے تو بائیکاٹ کیا جائے اس کا، بڑے لیول پر۔ بس یہ ایک نیا فتنہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ آپ نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، ہوشیار رہیں اور استغفار کرتے رہیں، اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال، تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلاتا رہے، اسی پر ہماری موت آ جائے۔